اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، وہی تکلیف ہم سب کو بھی محسوس ہونی چاہیے جو اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہے، عالم اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہو گیا؟ ہم جو تبصرے کر رہے ہیں، جو ہم کمنٹس کر رہے ہیں، ان کمنٹس کو پڑھیے تو اپنے اوپر اور اپنی امت کے اوپر رونا ہمیں آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بٹ گئے ہیں، ہمیں کس طریقے سے تفرقہ بازی میں جو ہے لوگوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کہیں لسانیت کے نام پہ، کہیں زبان کے نام پہ، کہیں برادری کے نام پہ، کہیں قوم کے نام پہ، کہیں ضلع کے نام پہ، کہیں صوبے کے نام پہ، اور کہیں امت کے نام پہ ہم بٹے ہوئے، کہیں مسلک کے نام پہ ہم بٹے ہوئے، ایک دوسرے کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں بھی مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے ننگے ناچ کیے جا رہے ہیں، ان کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، وہاں ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کس مسلک کے ہو، تم کس مذہب کے ماننے والے ہو۔ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، 20ویں صدی آپ اٹھا کے دیکھ لیے کہ جنگ و جدال کی صدی ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اس میں ہوئی ہے، جو جینوسائڈ ہوا، کروڑوں لوگوں کا قتل کیا گیا، وہ قتل ہم نے خالی سنا ہے، لیکن یہ جو موجودہ جینوسائڈ ہے اس نے ہٹلر کو اور چنگیز خان کو فیل کر دیا ہے۔ نیتن یاہو جس کا ہم نام لیتے ہیں، اس نے ساری ظلم اور زیادتی کی حدیں جو ہے اس نے پار کر دی ہے۔ یہ آنکھیں ہماری گواہ ہیں، ہم نے ان چیزوں کو تاریخ میں پڑھا، لیکن یہ ہماری آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم کربلا کے واقعات سن کے دیکھتے ہیں کہ پانی ان کے اوپر روک دیا گیا، اس تاریخ میں بھی بہت سارا تضاد ہے، لیکن وہ پانی روکا ہم نے سنا ہے، لیکن یہ ہماری آنکھیں گواہ ہے کہ اہل فلسطین کے اوپر پانی روک دیا گیا، اور یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ ان تک پانی نہیں پہنچا تو بہت سے لوگ پانی کی وجہ سے اپنا دم توڑ دیے۔ یہ باتیں سننے کی ہیں، یہ باتیں محسوس کرنے کی ہے، یہ باتیں رونے کی ہیں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ 1924 میں جو نعرہ لگا تھا، اس نعرے نے پوری امت کو بکھیر کے رکھ دیا تھا کہ انا ترک انا العرب کا جو نعرہ لگا تھا، لسان پرستی کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے جو نعرہ لگا تھا، اس نے 62 ملکوں پر مہیم سلطنت عثمانیہ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنا جھنڈا لیے ہوئے الگ ٹہل رہا تھا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔ اس نعرے نے ہمارے شیرازے کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیے جو حالات ہو رہے ہیں، جو حالات گزر رہے ہیں عالم اسلام پر، 2 سال قریب ہونے والا ہے، اہل غزہ پر، اہل فلسطین پر جو ظلم و بربریت ہوئی ہے، اس کا ہم آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل عرب اپنے میں مست ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، جو دھیرے دھیرے جو باریاں آ رہی ہیں وہ باری اب ایران تک چلی آئی ہے۔ اب ایران کے تعلق سے ایران نے جو لوہا دیا ہے، اس لوہے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعائیں کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو دور کریں کہ وہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب تک تو سنیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ افغانستان میں کس کے ساتھ ہوا؟ افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ امپائرس کی گریو یارڈ ہے، یہ قبرستانیں ہیں بہت سی سلطنتوں کی، وہاں پر کس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ کس کے ساتھ بربریت کی گئی۔ تو اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے ملت واحدہ بننا ہوگا، نحن الامہ کا نعرہ ہمیں سب سے پہلے بلند کرنا ہوگا کہ ہم اہل فلسطین نہیں ہیں، ہم اہل عرب نہیں ہیں، ہم اہل ہند نہیں ہیں، ہم اہل امہ ہیں۔ نحن الامت کا نعرہ دینا ہوگا، وی آر کمیونٹی، وی آر مسلم، یہ نعرہ سب سے پہلے ہمیں بلند کرنا ہوگا۔ جب یہ نعرہ ہم بلند کریں گے تب ایک دوسرے کی طاقت کو ہم محسوس کر لیں گے۔ اس روئے زمین کی آبادی 8 ارب کہی جاتی ہے، اس 8 ارب میں 2.25 ارب، اور بعض تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 ارب کی تعداد مسلمانوں کی ہے، یعنی دنیا کا 5واں آدمی مسلمان ہے۔ لیکن ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ جو چاہتا ہے ہمیں تھپڑ لگا کے چلا جا رہا ہے۔ کیوں لگا کے چلا جائے؟ اس لیے کہ جو ہم نے نعرہ بلند کیا تھا کہ انا العرب انا ترک انا الہند، یہ نعرے نے ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں۔ اس نعرے نے ہمارا شیرازہ جو ہے وہ بکھیر کے رکھ دیا۔ تو امت ہونے کی حیثیت سے اس بات کو ہم سب کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہم ان کی طاقت بنے۔ ہمارے اندر اختلافات ہوں گے، نظریات کے اختلافات ہوں گے، ہمیں ان کی چیزیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کی روایتیں سمجھ میں نہیں، یہ اختلافات ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں متحد ہونا ضروری ہے۔ ہمیں نحن الامہ کا نعرہ لگانا ضروری ہے، لا غربیہ ولا شرقیہ، اسلامیہ کا نعرہ ہم سب کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے ایران اس وقت لوہا لے رہا ہے اسرائیل سے، سارے لوگ کہتے ہیں ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ جا کے اسرائیل میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ جا کے وہاں یہ بات کہتا ہے، یہ باتیں معمولی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں یہاں یہودی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں، امریکہ کا وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں۔ اور جو اس سے وہ کہتا ہے نیتن یاہو سے کہ میں تمہاری پشت پر کھڑا ہوں، جس طریقے کی تمہیں ضرورت ہوگی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور پوری دنیا کے یہودیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، کیا کسی کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ اہل فلسطین، اہل غزہ وہ اسلامی بھائی ہیں، نحن الامہ ہیں، وہ ہماری امت ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں؟ کسی کی زبان سے جملہ آپ نے سنا؟ وہ حمیت، وہ غیرت مسلمانوں کی کہاں مر گئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں وہن لگ گیا ہے، تیل ہمارا لیکن ریٹ کوئی اور طے کرتا ہے، تیل ہمارا لیکن کتنا بیرل بکے گا وہ کوئی اور طے کرتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہماری آپ کی تفرقہ بازی ہے، ہمارے آپس کا اختلاف ہے جس نے پوری امت کو توڑ کے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایران کے جو حالات ہیں، ان کے مذہبی روایتوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ان کے نظریات سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جہاں امت کی بات آئی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور جس مضبوطی سے ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو، اس
शिद्दत को हम सबको महसूस करने की ज़रूरत है और अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है कि जिसने कहा था कि मैं एक एक बच्चे को जहन्नम रसीद कर दूंगा, जहन्नम में पहुंचा दूंगा उम्मत के एक एक बच्चे को, अल्लाह ताला ने आज उन्हें जहन्नम ज़ेर कर दिया है, जहन्नम ज़ार उन्हें कर दिया है कि वहाँ की पब्लिक निकल के माफ़ी मांग रही है और कह रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं। उन्हें अब महसूस हो रहा है कि जब बच्चे आंखों के सामने दम तोड़ते हैं, जब लहू लुहान बच्चे निकलते हैं मिसाइलों के नीचे, ड्रोन के नीचे, जब बच्चे जल के राख होते हैं तब कैसी तकलीफ होती है। आज उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, लेकिन हम आप महसूस नहीं कर रहे, हम स्क्रॉल कर जाते हैं और गुजर जाते हैं। कितने बच्चे, अभी जो हादसा मुल्क में पेश आया, जिंदा लोग जल के राख हो गए। वो तकलीफ, वो शिद्दत को महसूस करने की हम सबको ज़रूरत है कि तकरीबन पौने 2 साल से फिलिस्तीन के बच्चे ऐसे ही राख हो रहे हैं, ऐसे ही जल के राख हो रहे हैं, लेकिन हम उस तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ साथी, उस शिद्दत को हम सबको महसूस करने की ज़रूरत है और अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इन हालात को बदले, और अल्लाह ताला इन हालात को बदलने पर कादिर मुतलक है। अल्लाह के पास ये ताकत और क़ुव्वत है कि इन हालात को बदल सके, लेकिन अल्लाह हमारा इम्तिहान लेना चाहता है कि हम किस तरफ खड़े हैं, हम किस तरीके से खड़े हैं, हम क्या उम्मत बन सकते हैं, क्या उम्मत नहीं बन सकते हैं। ये सारे हालात हमें इस बात की दावत देते हैं कि नहनुल उम्मा बनने के लिए हम तैयार हैं, हम ऐसे कम्युनिटी यूनाइट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें दावत देती हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ साथियों, उस तकलीफ को, उस कर्ब को, उस दर्द को हम सबको महसूस करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला जो हालात अहले फ़िलिस्तीन पर गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका निगहबान हो, अल्लाह ताला उनके ऊपर नुसरतें नाज़िल करे। और ये अल्लाह की नुसरत ही है, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, उन्होंने अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं और उन्होंने इस बात की अमली तफसीर हमें बता दी है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि जब अल्लाह की मदद में तुम आ जाते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद में आ जाता है और तुम्हारे कदमों को जमा देता है। आप इन चीज़ों को देखिए कि फ़िलिस्तीन की 20-22 लाख की आबादी है, लेकिन उनके ऊपर जितने ड्रोन से, जितने मिसाइल और जितने बम गिरा दिए गए हैं, उनकी आबादी से ज़्यादा उनके ऊपर बम गिरा दिए गए, लेकिन आज भी वो डटे हुए और जमे हुए हैं। कैसे डटे हैं, कैसे जमे हैं, ये कुरान की तफसीर हमें बताती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों को जमा देगा। और अल्लाह ताला ने अहले फ़िलिस्तीन के कदमों को जमा दिया है कि आयरन डोम के सामने वो पत्थर लेके खड़े हैं, उनके मासूम बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए राज़ी हैं, अल्लाह हमसे तू राज़ी हो जा। बाप के सामने लाशें पड़ी हुई हैं, बाप कहता है कि अल्लाह अगर तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। अल्लाह तू इस लाशों से, पूरे घर की लाशों से, पूरे घर के जनाजे से अगर तू राज़ी हो गया तो अल्लाह मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। मासूम बच्चे खड़े होकर ये बात कह रहे हैं जो मरने की कगार पर है कि अल्लाह से जाकर मैं शिकायत करूँगा। इस तकलीफ को, इस दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है। ये 3 साल बच्चा अपने बाप से मरते हुए, दम तोड़ते हुए कह रहा है कि अब्बा अगर हम मर जाएंगे तो क्या जंग बंद हो जाएगी। ये हालात को महसूस करने की हमें ज़रूरत है और उम्मत बनने की ज़रूरत है। सारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह है, अल्लाह ताला से दुआ भी करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इन हालात को बदले और अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम और करम का मामला फरमाए। और जो हालात हमारे हैं, जिस तरीके की हम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कोई बईद नहीं, ये बारी हमारी भी आ सकती है, लेकिन जो हमारे मुल्क में हालात गुजर रहे हैं वो भी हमारे सामने है कि कब किसकी बारी आ जाएगी कोई नहीं कह सकता, कब किसका घर बुलडोज कर दिया जाएगा, कब किसके ऊपर केसेस लगा के उसको जेलों में ठूस दिया जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ साथियों, उम्मत बनने की ज़रूरत है, उम्मत का नारा देने की ज़रूरत है। मसलकी इख्तिलाफ़ात, मजहबी इख्तिलाफ़ात या जो राय का इख्तिलाफ़ है तो उसको बरकरार रखिए, लेकिन जहाँ उम्मत की बात आ जाए वहाँ उम्मत बनने की ज़रूरत है, हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इन हालात को बदले, हमारे लिए बेहतरी का मामला फरमाए और जो गुनाह हमसे सरजद हो गए अल्लाह ताला उन गुनाहों की हम सबको माफ़ी दे दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूह।